اس میں زیادہ امپورٹنٹ شاعروں کے نام ہے، اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت میں بتا دیتی ہوں، وہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ ہم اپنے خیالات کا اظہار زبان کے ذریعے اس لیے کرتے ہیں کہ زبان انسانی جذبات کے اظہار کا ایک قدرتی اور مؤثر ذریعہ ہے، اس سے ہم اپنے خیالات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کسی بھی زبان کی موجودہ شکل ایک طویل شعوری اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ ابتدا میں انسان محض محمل آوازوں کے سہارے اپنے جذبات اور احساسات دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان آوازوں نے مختلف الفاظ کی شکل اختیار کی، اس طرح الفاظ اور ان کے استعمال سے زبان ایک اہم ذریعہ بنی۔ انسان نے ابتدا میں ہی زبان کو اپنی اندرونی کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال کیا، لیکن بعد میں معاشرتی، معاشی، طبی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ یوں ہر علاقے اور معاشرے کی زبان اپنے اپنے مخصوص انداز اختیار کرتی گئی، اس طرح مختلف انسانی زبانیں اور بولیاں پیدا ہوئیں۔ پاکستان ایک ایسا خطہ زمین پر واقع ہے جہاں سے کئی قسم کے قدیم تہذیبی ورثے ملے ہیں جو اپنی ترکیب اور معیشتی اقدار کے لحاظ سے مختلف صنف ادب کے مالک ہیں۔ آریہ جو زبان بولتے تھے وہ بھی آریہ کہلاتی تھی، اور آج بھی مختلف شاخیں ایران، افغانستان، بھارت اور پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مثلاً پنجابی، گجراتی، سندھی، کشمیری، آسامی، نیپالی آریوں کی ہندوستانی زبانیں ہیں۔ کوہستانی، فارسی، بلوچی اور پشتو ان کی ایرانی زبانیں ہیں۔ مشترکہ نسل اور قریبی زبانوں کے باوجود پاکستان، بھارت، ایران اور افغانستان کے باشندوں کے مزاج ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اس کے علاوہ اہم علاقائی زبانیں سندھی، پنجابی، بلوچی، پشتو، کشمیری، ہند کو براوی اور سرائیکی وغیرہ بولی جاتی ہیں، اور ان کی تعلیم یونیورسٹی کی سطح تک دی جاتی ہے۔ مختلف زبانیں ہونے کے باوجود پاکستان کے لوگ جہاں ایک مذہب کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، وہاں ان کے میں ایک رشتہ زبان کا بھی ہے۔ زبان کا یہ رشتہ باہمی انحصار اور زبانوں کے اختلاط سے پیدا ہوا ہے، جسے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قومی رابطے کی زبان اردو۔ اردو جہاں رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے، وہاں یہ قومی تشخص کی علامت بھی ہے۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچ وغیرہ شامل تھے۔ ظاہر ہے یہ لوگ مختلف زبانیں ہی بولتے تھے، ان کے میل جول سے ایک نئی زبان پیدا ہونے لگی۔ چونکہ یہ زبان لشکر اردو سے لوگ وابستہ بولا کرتے تھے، اس لیے اردو کا نام دیا گیا۔ اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی اور اس کے بعد اردو ملا، اور اب صرف اردو کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ مختلف مراحل ناموں کی طرح اس کا ادبی آنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلاً امیر خسرو ہندی یا ہندی کے قدیم شاعر گدانے جاتے ہیں، یہ ریختہ کے دور میں مصنفی وغیرہ اردو ملا کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور ہیں۔ 1947 میں آگرہ کی بجائے شاہجہاں نے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو ملا کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہٰذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو ملا یا زبان دہلوی کہا جانے لگا۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرا نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کیں، اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ اردو غزل کا پہلا دیوان سلطان محمد قطب شاہ والیِ گونڈہ نے مرتب کیا۔ دکن ہی کے والیِ دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شعراء میں ہوتا ہے۔ جن دکنی شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا، ان میں مرزا محمد رفیع، سودا میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مسیحا گوئی کے فن کا بھی فروغ ہوا اور انیس و دبیر جیسے بلند پایہ شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی شروع میں نظم کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو بھی ترقی ملی۔ اسی دور میں ذوق بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی اور معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج قائم کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادبی نثر میں نمایاں ترقی حاصل کی۔ سر سید اور ان کے رفقا نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے، اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کیا۔ اس دور میں قومی احساس و درد بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں مولانا ہادی نے مسدس کی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر اپنے عظیم ورثے کا ساتھ دلایا۔ انہیں جامعہ مولانا شبلی نے اسلامی
مسلمان دور تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ ان پر جو افراد مسلم اقدار پر دباؤ پڑی ہے، اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ اپنی خودی کو مضبوط کر کے نئے حالات کا مشکلات کا مقابلہ کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس حقیقت سے بھی آگاہ کیا کہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ باہم ایک رشتے میں منسلک ہیں، اور اس طرح ان کی حیثیت ایک امت واد جیسی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر تمام مخالف قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری اردو فارسی دونوں زبانوں میں کی۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھیں۔ علامہ محمد اقبال کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس میں عافیت پسندی کے رجحان پر زور تھا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف اسکنے میں کام کیے۔ اس میں اردو شاعری، اردو ناول نگاری اور ڈرامہ نویسی، افسانہ نویسی اور تحقیق و تنقید شامل ہیں۔ پاکستان کی علاقائی زبانیں۔ پنجابی یہ ایک بہت قدیم زبان ہے۔ پنجابی صوبہ پنجاب کی زبان ہے۔ اس زبان کا رابطہ اس علاقے کی قدیم ہڑپا یا دراوڑی زبان سے ملتا ہے۔ تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے بولی ہیں۔ ان کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے: ماجھی، پوٹھوہاری، چاچی، سرائکی، دھنی اور شاہپوری۔ ماجھی لہجہ معیاری لہجہ سمجھا جاتا ہے جو لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں مروج ہے۔ شروع میں زبان ہندو جوگیوں اور مسلمان صوفیہ دونوں کا حصہ تھی۔ پنجابی زبان کے علم و ادب کی نشاندہی محمود غزنوی کی آمد کے زمانے سے ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا نام آتا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع تصوف، پیار و محبت اور حب الوطنی ہے۔ مجموعی طور پر پنجابی شاعری میں تصوف کے علاوہ اسرار و رموز کا بیان خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ ان میں شاہ حسین مادھو، لال حسین، سلطان باہو، بلے شاہ، خواجہ فرید شامل ہیں۔ تصوف کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے معاشرتی اور سیاسی حالات کے رنگ اثرات ان پر غالب تھے۔ ان کا اظہار خیال عام فہم علامتوں میں نظر آتا ہے۔ یہ وجہ کہ ان کا کلام عوام میں بے حد مقبول ہے۔ پنجابی شاعری میں داستان گوئی بھی ایک خصوصی مقام رکھتی ہے۔ جن شعراء نے پنجابی کی لوک داستان کو مضموم کیا، ان میں وارث شاہ کا قصہ ہیر رانجھا، ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ سونی ماہیوال، حافظ برخوردار کا قصہ مرزا صاحبہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان قصوں میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے علاوہ اس وقت پنجاب کی تاریخ، نیز معاشی، مذہبی اور معاشرتی زندگی کی بھرپور جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ پنجابی زبان میں ناول بھی لکھے گئے۔ مشہور ناول نگاروں میں دبیر سنگھ، میرن سنگھ اور شہیدہ بخش منہاس کا ناول بہت مشہور ہیں۔ پنجابی ادب اپنے اظہار کے حوالے سے ایک بھرپور، مؤثر اور بے باک تصویر پیش کرتا ہے جس کی دنیا کے ادب میں نظیر نہیں ملتی۔ اس کے اصناف سے ان کی تعداد زندگی کے ہر شعبے پر پھیلی ہوئی ہے، جن میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی محسوسات کا اظہار کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ان میں وار، ڈھوڈ، ماہیا، دوہے، گھوڑی، سیٹھنیاں، ٹپے، سمی بولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ 20ویں صدی سے پہلے پنجابی نثر میں بہت کم کام ہوا، اور جو ہوا وہ بھی صرف مذہبی علم تک محدود تھا۔ بعد میں ناول نویسی، ڈرامہ نویسی، تذکرہ نویسی، تحقیق و تنقید اور دوسرے اصناف نثر میں مختلف لوگوں نے گراں قدر کام کیا ہے۔ اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی وجہ سے جدید ڈرامہ نویسی میں بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی بھی قائم ہے، جہاں میں پنجابی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جاتی ہے۔ سندھی سندھی پاکستان کی ایک قدیم ترین زبان ہے۔ یہ آریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور دریائے سندھ کی وادی اور ارد گرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ اس کے بولنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے کم نہیں۔ اگرچہ اس زبان کی پردواڑی، سنسکرت، یونانی، ترکی، ایرانی اور دیگر زبانوں اور ثقافتوں کے اثرات نمایاں ہیں، تاہم یہ عربی زبان اور فارسی سے کافی متاثر ہوئی ہے۔ انگریزوں کی آمد سے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے ہیں، جس کے باعث سندھی زبان کے ادب اور ذخیرہ الفاظ میں وسعت آئی۔ یہ زبان اپنے قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کی نسبت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے۔ اس کے حروف تہجی کی تعداد 52 ہے۔ صوبہ سندھ کے شمال جنوب میں وسیع علاقے میں سندھی زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کے کئی لہجے ہیں۔ سندھ کے زیریں اور راجستھانی علاقے میں لاڑی، کیچی، چولی، کاٹھا واڑی اور اکدی بولیاں بولی راج ہیں۔
بلوچستان میں جدگالی، گنداوی، فکری، لاسی، کیچی، نوری اور چینی کے لہجے بولے جاتے ہیں، جبکہ باقی علاقوں میں مشتمل بولیوں کوہستانی، سرائیکی اور وچولی کہا جاتا ہے۔ اس کا معیاری لہجہ ساعتی، علمی، ادبی اور صحافتی نگارشات میں اولویت کا درجہ رکھتا ہے۔ پوری مسلم دنیا کے مقامی زبانوں میں سندھی واحد زبان تھی جس میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کیا گیا۔ سندھی زبان اس علاقے کے اسلام آنے سے پہلے ترقی یافتہ تھی اور سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا۔ بعد میں مسلمانوں کے آنے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی ہے۔ 1050 سے 1350 تک کے دور میں ادبی اور دینی تحقیقات خاص طور پر کام کیا گیا۔ یہ سندھ ادبی تحریک کا ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے صوفیہ کرام نے سندھی میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پھیلائیں۔ 18ویں صدی تک سندھی ادب میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچے سرورت جیسے عظیم شاعر اپنی بے نظیر شاعری سے سندھی ادب کو مالا مال کر چکے تھے۔ اس دور کو سندھی ادب میں سنہری دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے عام زندگی اور غریب محنت کش طبقے کی زندگی کے گن گائے اور اس میں انسانی عظمت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے شاعری کے لیے تمثیلی انداز اختیار کیا جس کا بنیادی مواد وہ سندھ کی لوک کہانیوں سے لے لیتے تھے۔ اسی وجہ سے سندھ کے ہر کونے میں ان کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شاہ جور سالو ان کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ اسی دور کے ایک اور عظیم المرتبت شاعر عبدالوہاب المعروف سچے سرمست بھی ہیں۔ انہوں نے سندھی اور اردو، سرائیکی، پنجابی اور فارسی میں شاعری کی۔ وہ صوفی صفت انسان تھے اور تصوف میں وحدت الوجود ان کا مسلک تھا اور یہی ان کی شاعری کا معیار بھی ہے۔ وہ لوگوں کو توحید کا سبق دیتے تھے اور مجموعی طور پر ان کے اشعار کی تعداد 9 لاکھ کے قریب ہے۔ شاعری کے ساتھ ساتھ نثری ادب بھی اساتذہ، علماء اور مبلغین کی اجتماعی کوششوں سے بہت سا سرمایہ جمع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوششیں نمایاں۔ انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا۔ اس سلسلے میں دوسرا نام محمد مخدوم محمد ہاشم کا آتا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے فارسی اور سندھی میں 150 کتابیں لکھی جن کا موضوع اسلامی عقیدت کی تصحیح و تشریح ہے۔ ان میں بعض کو آج بھی دینی مدارس اور مصر کی جامعۃ الازہر میں نصابی کتب کی حیثیت حاصل ہے۔ اس زمانے میں اخوند عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نثری ترجمہ کیا۔ پشتو صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثریت کی زبان پختو یا پشتو ہے۔ اس کے بولنے والوں کو پختون یا پشتون کہا جاتا ہے۔ اس زبان کی ابتدا قریباً 5000 سال قبل افغانستان کے علاقے باغ یا بخت سے ہوئی تھی۔ اسی نسبت سے اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا گیا ہے جو بعد میں پختو یا پشتو بن گیا۔ پشتو ایک پرانی زبان ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کا ادب بھی آغاز کے شاعری سے ہی ہوا تھا کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی جس کا نام پٹا خزانہ ہے۔ نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادبی بیرونی اثرات جذب کر چکا تھا۔ اس میں عربی اور فارسی الفاظ کی ترکیب شامل نظر آتی ہے۔ 19ویں صدی عیسوی کے ابتدائی شاعروں میں نظم کے ساتھ ساتھ قصیدہ اور مرثیہ بھی پشتو کی خاص صناعت مانی جانے لگی۔ غیاث الدین بلبن اور شیر شاہ سوری کے دور میں قصیدہ اور مداح کی صنعت پشتو ادب کا حصہ بنی۔ محققین کو تذکرۃ الاولیاء نام کی ایک قدیم تصنیف دستیاب ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت کی اصناف پر اتباع افزائی کی تھی۔ یہ کتاب 1200 صفحات پر مشتمل ہے۔ محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی ایک شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو کے حروف تہجی تیار کیے جو آج تک رائج ہیں۔ پشتو شاعری میں جو موضوعات نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں ان میں حریت، غیرت، جنگ وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تصوف کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ملازمت اس اسلوب کے پیشوا مانے جاتے ہیں۔ خوشحال خان کھٹر پشتو کے عظیم شاعر ہیں۔ یہ صاحب قلم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب سیف بھی تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا: خوشحال کے لیے وہ لمحات قابل دید ہیں جب وہ تلواروں اور رزھوں کی جھنکار ہوتی ہے۔ خوشحال نے اپنی شاعری میں مختلف شعبۂ زندگی کے متعلق لکھا۔ ان میں عشق حقیقی، عشق مزاجی، تصوف، اخلاق حریت اور بہادری کے موضوعات نمایاں ہیں۔
پشتو ادب کے دوسرے بڑے شاعر رحمان بابا ہیں۔ یہ فقیر صفت شاعر بہت عشق و تصوف کی کیفیت میں مگن رہتے تھے۔ یہ ان کی شاعری کے موضوع بھی تھے۔ ان کے نزدیک عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ رحمان بابا کو پشتون معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ خود شعر کا کٹم رحمان بابا کا انداز پشتو ادب میں سگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی شاہ بعد میں آنے والے شعراء پر بھی پائی جاتی ہے۔ لوک گیت پشتو ادب کا بے نظیر سرمایہ، اس کی کئی اشکال ہیں، مگر چار ہیتا، ٹپا، لکمئی وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ بعض شعراء نے لوک گیتوں کی مختلف صورتوں کو اپنی شاعری کا بھی موضوع بنایا۔ ان شعراء میں نور الدین اور مولانا مقصود وغیرہ شامل ہیں۔ پشتو نثری ادب نے 20ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کی۔ قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے ذریعے سے نئے خیالات و اظہارات حامل ہیں۔ اہل قلم نے پشتو لغات، گرامر نویسی، افسانہ نویسی، افسانہ نویسی، ناول اور ڈرامے لکھنے میں نمایاں کام کیا۔ پشتو زبان کے 3 لہجے ہیں، ایک لہجہ شمال مشرقی کے علاقوں کا، دوسرا جنوب مغرب کے علاقوں، تیسرا زئی کے قبائل کا ہے۔ ان تینوں کے مابین بنیادی طور پر صرف تلفظ کا فرق پایا جاتا ہے۔ بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنے ہی نظریات کیوں نہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے۔ بلوچ اپنی معاشرت کے اعتبار سے بادیہ نشین ہیں۔ ان کی زبان بلوچی ہے جس کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے۔ بلوچستان زبان کے 2 اہم لہجے ہیں، ایک سلیمانی، دوسرا مکرانی۔ اگرچہ بلوچی رسم الخط پہلے ایجاد ہو چکا تھا، مگر قدیم بلوچی ادب تحریری صورت میں بہت دیر بعد آیا۔ مجموعی طور پر بلوچی شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بلوچی شاعری میں زیادہ اہم رزمیہ شاعری ہے۔ اس کے موضوعات میں ہمت و جاہ و جلال، غیرت اور بہادری شامل ہے۔ دوسرا حصہ عشقیہ شاعری کا ہے۔ اس میں حسن و عشق و شباب و دوسرے موضوعات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ لوک داستانوں پر محیط ہے۔ اس میں لوری اور موتق کی اصناف قدیم زمانے میں معاشرتی زندگی کا پیش کرتی آئی ہیں۔ بلوچی زبان کا قدیم شاعری کو روشناس کرانے کا کام 1840 میں ہوا۔ بلوچی ادب کے کلاسیکی نثر میں میر چاکر خان، حسن زندو، حمل رندو، منہاد پیرنگ، گران ناشیا، مرید روحانی وغیرہ کے قصے مشہور و مقبول ہیں۔ بلوچی ادب کے تیز رفتار ارتقاء کا آغاز قیام پاکستان کے بعد بلوچی رسائل اور جرائد نے کیا۔ بلوچی زبان ادب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب شیر قمصر مری نے لکھی۔ انگریزوں کے دور میں جو بلوچی شاعری تخلیق کی، اس میں تصوف، اخلاقیات اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات ملتے ہیں۔ اس دور کا بلند پایہ شاعر مست توکلی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو گھٹا بڑھا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط ایجاد کیا گیا۔ 1960 میں پہلا بلوچی مجلہ شائع ہونے سے بلوچی زبان میں ثقافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا ہے۔ جدید ادب میں جملہ اصناف سخن پر مشق جاری ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری کا اجرا کیا ہے۔ کشمیری زبان ایک تحقیق کے مطابق وادئ سندھ کی زبان سے منسلک ہے۔ اس کے کئی مشہور لہجے ہیں، جن میں مسلمان کی، ہندکی، گندور، گامی زیادہ مشہور ہیں۔ معیاری و ادبی لہجہ گندور کو سمجھا جاتا ہے۔ کشمیری ادب کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے دور میں لوک گیتوں کو فروغ ملا۔ اس قسم کی شاعری میں کشمیری سماج کی اجتماعی سوچ اور سیاست کا اظہار پایا جاتا ہے۔ اسے کشمیری لہجے میں روف یا لول کہا جاتا ہے۔ 92 دوسرے دور میں الہیات کے موضوعات پر لکھا گیا۔ تیسرے دور میں عشقیہ داستانوں کو منظوم کرنے کی روایت پڑی۔ حبہ خاتون اس عہد کی اہم شاعرہ گزری ہیں۔ اس دور کے منظوم قصوں میں کشمیری کے علاوہ اہم فارسی اور عربی قصوں کو بھی کشمیری لباس پہنا گیا، جن میں ارمنی لال اور ملا فقیر وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ چوتھے دور میں کشمیری زبان و ادب پر روحانی غالب رہا، جس کے روح رواں محمود گامی تھے۔ پانچواں دور جدید ادب کے زیر سایہ پلا بڑھا۔ یہ اپنے اندر نئے فکری رجحانات رکھتا ہے۔ غلام محمد مہجور کو اس دور میں اہم مقام حاصل ہے۔ کشمیری ادب میں مقامی تخلیقات کے ساتھ دوسری زبانوں کے تراجم بھی ہوئے۔ ایرانی ادب کو خاص طور پر غزل اور مثنوی کے تراجم کے بعد کشمیری شاعری نے بھی اپنی تخلیقی صنف کے طور پر اپنایا۔ آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات پڑھانے اور تحقیق کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔